السلام اور آپ سب کو ایک مرتبہ پھر یسوع مسیح کا جینا بہت بہت مبارک ہو۔ تو ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ یسوع مسیح صرف زمین پہ نہیں، ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں کہ یسوع مسیح صرف قبر میں نہیں بلکہ وہ بے شک وہ جیتا۔ تو کلام بیان کرتا ہے، کلام میں سے کئی حوالہ جات ہیں جو بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے گواہوں میں سے کون کون ہیں۔ پہلے ہمیں ملتا ہے کہ فرشتہ کیا دے رہا ہے؟ گواہی دے رہا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں۔ پھر عورتوں کو بتایا گیا اور عورتوں کو گواہ ٹھہرایا گیا، اور پھر وہ جاتی ہیں اور جا کے وہاں بتاتی ہیں، اور پطرس اور یوحنا بھاگتے دوڑتے آتے ہیں اور آ کے دیکھتے ہیں، کلام بیان کرتا ہے، اور پھر قبر خالی ہوتی ہے، کفن لپٹا ہوا سائڈ پہ خالی ہے۔ اور پھر مریم مگدلینی کا ذکر ملتا ہے کہ وہ روتی ہے، آنسو بہاتی ہے، یوحنا کے انجیل میں اگر ہم پڑھتے ہیں اس کا 20واں باب، تو یسوع مسیح اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ ان عورتوں کے متعلق بھی پتہ چلتا ہے، فرشتوں نے ان سے بھی گفتگو کی۔ خداوند برابر کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں سے جا کے کہو۔ یہ کتنا ایک ہمارے لیے اطمینان بخش الفاظ ہے کہ یسوع مسیح ہمیں اپنے بھائیوں اور بھائیوں میں شامل کرتا ہے۔ یقین مانے وہ قادر مطلق ہے، جو مر کے جی اٹھا وہ کوئی اور نہیں، وہ قادر مطلق ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اگر آپ کو بالکل اتنا قریبی اپنا بنا رہا ہے، اس سے بڑھ کر وہ کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو پنجابی میں یہ کہتے تھے پیو جایا ہے، یعنی کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے باپ سے پیدا ہوئے ہیں، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ یوحنا کے انجیل پہلے باب میں سے ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر روح القدس کے وسیلے سے ہمیں ابا یعنی اے باپ کہنے کا حق بخشا گیا۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں میرے بھائیوں سے جا کے کہو۔ پھر مریم مگدلینی کو یہ بھی کہا کہ مجھے نہ چھو، میں اپنے باپ اور تمہارے باپ۔ یسوع مسیح نے اپنی جگہ پہ ہمیں کھڑا کر دیا۔ پھر یسوع مسیح کہتے ہیں تمہارے خدا، یعنی انسانی جسم میں ہوتے ہوئے ایک رشتہ کیا ہے؟ خدا کا اور انسان کا، خالق اور مالک کا بھی ہے۔ انہوں نے دونوں رشتوں، اس نے اپنی جگہ ہمیں کھڑے کر دیا اور ہماری جگہ وہ خود کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ تمہارے خدا اپنے خدا کے پاس جاتا۔ بہرحال پھر دو لوگ وہ جو اماؤس کی راہ پہ جا رہے تھے، وہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، یسوع مسیح ان سے ملے اور کہتے تو نواں ہے، سونے ہے، تو تجھے پتہ نہیں آج اس بات کو بیتے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں۔ یسوع مسیح نے پھر ان سے کھول کھول کے باتیں کی، نوشتوں کو، نبیوں کی معرفت، پھر تھوڑا ڈانٹا بھی، ان کو کھچائی بھی کی۔ تم سمجھنے میں دیر لگاتے ہو۔ پھر بتایا جاتا ہے، لوکا 24واں باب بیان کرتا ہے، یسوع مسیح ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، انداز اس طریقے سے ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ضد ہوئے اور کہا شام ہوتی جاتی ہے، دن ڈھلتا جاتا ہے، مطلب کھانا کھا، روٹی توڑتے ہوئے یسوع مسیح کو انہوں نے کیا کر لیا؟ پہچان لیا۔ میرا اور آپ کا بھی کوئی کریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں پہچان لیں۔ آمین۔ تو آگے بڑھتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر ان عورتوں اور عورتوں کے ساتھ ہی ایک اور گروہ بھی نظر آتا ہے، جس کے متعلق نظر آتا ہے کہ ان کو سپاہیوں کو مقرر کیا گیا تھا۔ اور کیا ہوا؟ جب فرشتہ آیا، لکھا وہ غنودگی چھا گئی ان کے اوپر، مر نہیں گئے، لیکن کیا ہے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ ارے بادشاہ کی، حاکم کی وقت کے کون مہر توڑ سکتا ہے؟ اس میں بھی بہت سارے میسیجز ہیں کہ ایک تو یہ کہ اگر کوئی آدمی ہوتا تو پھر اس کے اوپر کیس چل جاتا، عورتیں تو کمزور گنی جاتی تھی، ان کے اوپر کون کیس کرے اور کیا؟
اور پھر کوئی دنیا کا بندہ کوئی کیسے کرتا تو ایسے فرشتے نے آ کے خود ہی موروں کو توڑا تاکہ اوپر والوں پہ کون پیش کرے گا. خدا مبارک. جہاں پہ آپ کمزور ہوتے ہیں قدامت آپ کے لیے دعا کرتا ہے. مسیح ویسے بھی آ سکتا تھا لیکن آج تک نشان رکھا گیا ہے کہ اس کی قبر کیا ہے؟ خالی ہے. اور پھر یسوع جب آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے 500 سے زیادہ لوگوں نے دیکھا. 11 شاگردوں کا ذکر ملتا ہے. ہاتھ دکھائے. یسوع نے کہا مجھے کچھ کھانے کو دو. قتلا دیا کھانے کو, انہوں نے وہ کھایا. یسوع نے کہا روح کے گول کے ہڈی نہیں ہوتے. اور پھر توما کے لیے یسوع پھر ہفتے بعد واپس آیا. تو دیکھ کے ایمان لایا ہے. مبارک ہیں یہ کلیسیا, یہ لوگ جو کلام میں سے سنا ہے اور ایمان لیا تو یسوع جی اٹھا. آمین. اور پھر 500 سے زیادہ لوگوں نے یسوع کو آسمان پر اٹھائے جاتے ہوئے دیکھا. ایک اور بات, ہماری ساری عیدیں آسمان سے منسلک ہیں. آمین. یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو کہاں سے پیغام آیا؟ آسمان سے. عالم بالا پر ہوش ہے. یسوع مسیح کے مطلب جب باغ گتسمنی میں تو آسمان سے فرشتہ آیا اور اس سے کیا دینے لگا؟ تقویت دینے لگا. یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو فرشتہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا. اور جب آسمان پر اٹھایا گیا تو 2 شخص نظر آتے ہیں, یعنی فرشتے. وہ آ کے کہتے ہیں گلیلی مردوں تم اوپر کیا دیکھتے ہو؟ ہم نے اوپر ہی تو دیکھنا اور کہاں دیکھنا ہے. جہاں یسوع گیا ہے ہماری آنکھیں ادھر لگی رہیں. کہتے ہیں یہی یسوع جو تمہارے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح سیم آئے گا. ہاللیلویا. ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے. اگر پہلا واقعہ سچا ہے کہ پیدائش کا, اس کے مرنے جی اٹھنے کا, تو اس کا مطلب ہے یہ واقعات بھی سچے ثابت ہوں گے کہ یسوع ضرور آئے گا. اور ایک اور واقعہ یہ بھی سچا ثابت ہوگا کہ ہمیں اپنے ساتھ ہاں. اس لیے وہ کہتا ہے تمہارا دل, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے, کیونکہ میں جاتا ہوں جا کر تمہارے لیے. تو کلام آج شام سیکھنے کے لیے ہم نے لاسٹ جو سیکھا تھا راست بازی پہ سیکھا کہ کون ہے جو خدا کے لوگوں پر نالش کرے گا, کون ہے جو انہیں مجرم ٹھہرائے گا. عزیزو, یسوع مسیح کا مصلوب ہونا, مرنا, دفن ہونا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا ہمیں بے گناہ ٹھہراتا ہے, ہمیں بے الزام ٹھہراتا ہے, ہمیں بری ٹھہراتا ہے. اس لیے ہم کیا ہیں؟ راست باز. ہم کیا ہیں؟ کبھی کبھی نا ادھر زمین پر رہتے ہوئے تھوڑا مشکل لگتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں. یسوع مسیح پطرس کو کہتے ہیں میں تیرے پاؤں دھوؤں گا. وہ کہتا تو میرے پاؤں نہیں دھوئے گا. اب تک کبھی نہیں دھوئے گا. وہ کہتا ہے اگر میں تیرے پاؤں نہیں دھوؤں گا تو میرے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا. یسوع مسیح نے اس کو یہ بات کہی نا, وہ کہتا میرے سر سے بھی پانی پا ہے مجھے پورے کا پورا. یسوع مسیح نے ایک بات کہی وہ ہمارے لیے بھی ہے, جو ایک مرتبہ نہا چکا سوائے پانی سے پاؤں دھونے کے کوئی ضرورت نہیں. ہم اس دہانے پانی میں رہتے ہیں, کٹمٹی لگتا ہے, آلودگی ہے, لیکن ہمیں مسیح کے لہو کو لیتے رہنا ہے اور پاک صاف ہوتے رہنا ہے. بہرحال ایک میں عام کلام میں سے آپ سے بات کرتا رہتا ہوں کہ ہم مسیح یسوع کو صرف مصلوب نہ کریں, ہم یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے ہیں. آمین. اور یہ باغ عدن سے سٹوری شروع ہوتی ہے. باغ عدن سے نکال دیا گیا, یسوع مسیح کے وسیلے سے باغ عدن میں پھر سے واپس دیا جا رہا ہے, اور پھر پھل کھانے سے منع کیا گیا باغ عدن میں. اور یسوع مسیح کہتے ہیں جو غالب آئے, جو اپنے جامے دھوتا ہے, اسے کیا, اس ایک تو مبارک ٹھہرایا گیا ہے اسے, دوسرا یہ ہے کہ اسے اس پھل میں سے کھانے کو دیا جاتا ہے. تو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے یہ سارا کچھ. اگر مسیح کے ساتھ مصلوب نہیں ہوں گے تو آپ مریں گے نہیں, تو جی بھی نہیں اٹھیں گے. تو کلام کی سچائی کیا ہے؟ پولس رسول غلطیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے 2:20 میں کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا.
اب میں زندہ نہ رہا، مسیح یسوع مجھ میں زندہ ہے۔ اور پھر کلسیوں تیسرے باب کی تیسری آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ آئیں اپنے آپ کو یہ فیل کریں کہ ہم مسیح کے ساتھ مرے ہیں۔ مریں گے نہیں تو پھر جی کیسے اٹھیں گے؟ لکھا جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا انہوں نے کیا کیا؟ مسیح کو پہن لیا۔ اور افسیوں کا مصنف بھی یہی لکھتا ہے جب تم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو اس نے مسیح کے ساتھ تمہیں بھی کیا کیا؟ جلایا، زندہ کیا۔ اور کلسیوں تیسرے باب کی چوتھی آیت میں لکھا ہے جب مسیح جو تمہاری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی، کلسیوں تیسرے باب کی چوتھی آیت میں لکھا ہے جب مسیح جو تمہاری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ ابھی ہمیں آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے لیکن اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ جیسا جلال باپ کا ہے ویسا جلال بیٹے کا ہے، جیسا جلال بیٹے کا ہے ویسا ہی جلال کلیسیا کا ہے۔ آمین۔ اور کلسیوں دوسرے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے اس کے ساتھ، کلسیوں دوسرے باب 12ویں آیت میں لکھا ہے اس کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر، یہ ساری باتیں ایمان لانے سے ہیں۔ تو لکھا ہوا ملتا ہے خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ آپ یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہوئے ہیں؟ جی بھی اٹھے ہیں۔ آئے میں پھر سے آپ کو افسیوں کی طرف لے جاتا ہوں۔ افسیوں دوسرا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا اس نے تمہیں بھی زندہ کیا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ آپ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں، منائیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی کہیں کہ میں یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھا ہوں۔ یہ اس سے کہیں زیادہ بڑی عید ہے، یقین مانیں۔ جب آپ یہ دن بھی مناتے ہیں اپنے لیے کہ میں جو خارج کیا ہوا تھا، کلسیوں کا مصنف یہی کہتا ہے ہم جو دل سے دشمن تھے۔ کیسے دشمن تھے؟ دل سے دشمن۔ پتہ نفرت کسی کے لیے ہو جائے نا بندہ اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ کہتے ہیں اس گلی سے آ رہا ہے میں نے دوسری گلی سے چلا جانا ہے۔ بہت بے شمار ہم اس پہ سیکھ چکے ہیں، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ افسیوں 2:5 میں لکھا ہے جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ اور پھر میرے لیے آپ کے لیے لکھا تم کو فضل ہی سے نجات ملی اور مسیح یسوع میں شامل کر کے، اس میں تو اس لیے جب بھی یسوع مسیح کو مصلوب دیکھتے ہیں دیکھیں کہ آپ کا بدن اس کے ساتھ مصلوب ہوا ہے، آپ کی پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب ہو گئی تاکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ اس بدن میں کیا پایا جاتا ہے؟ گناہ ہے، یہ کیا گنا جائے؟ بیکار اور راست بازی کا بدن جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، شامل کر کے یسوع مسیح میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ یسوع مسیح نے یوحنا 12:26 میں کہا جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرے گا، اور پھر یہ بھی کہا جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ جیسے دلہا اور دلہن ایک ہے دو نہیں، اس لیے مسیح کے بابت پولس کہتے ہیں جیسے شوہر بیوی کا سر ہے اور مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور پھر کہتا ہے یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں ایک ہی بدن ہے، ایک ہی بدن۔ اس لیے یہ یسوع مسیح کا جو بدن ہے وہ اس نے اختیار کیا، پیدا انسان نہیں ہوا، خبر رہے کہ نہیں، مٹی سے بنایا نہیں گیا، لیکن عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ کتاب کے ورقوں میں میری بابت لکھا ہے کہ ایک جسم تیار کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ ہاں، جسم تیار کیا گیا۔ وہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ وہ ماں اور باپ دونوں سے پیدا ہوا تو پھر وہ انسان ہو جائے گا اور پھر مخلوق ہو جائے گا۔ بدن اختیار کیا لیکن روح اصلی ہے۔ روح کیا ہے؟ ہاں، کبھی آپ کو کوئی کہے نا کہ روح انسانی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ڈاکٹرین کیا ہے؟
وہ تعلیم کیا ہے؟ ہاں مختصر سے بتا رہا ہوں 2 الفاظوں میں. تو آئیں مسیح کے ساتھ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا ہے آپ نے؟ آسمانی، اور آسمانی مقام بھی پتہ چھوٹا موٹا والا نہیں، تو وہ والا جو عالم بالا ہے. کون سا؟ عالم بالا تک کسی کی رسائی نہیں ہے. مسیح نے چونکہ آپ کا بدن پہنا ہوا ہے اس لیے آپ عالم بالا پہ ہیں. آمین. کیونکہ آپ مسیح کی کلیسیاں ہیں. جہاں شوہر ہے وہاں بیوی ہے. صحیح ہے؟ تیرا خالق تیرا شوہر ہے. جیسے دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے اس طرح تیرا خداوند تجھ میں مسرور رہے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے؟ مسیح ہمارا دلہا ہے، ہم مسیح کی دلہن، اور وہ جلد آ رہا ہے دلہن کو یعنی کلیسیا کو لینے کے لیے. تو آگے بڑھتے ہیں. میں نے کلسیوں کا حوالہ چھوڑا تھا آپ کے لیے. کلسیوں 2 باب کی ابھی میں پڑھ رہا ہوں 13ویں آیت. یہ کیا؟ اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامفتونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ کیا کیا؟ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے. کتنے قصور معاف کیے؟ تھوڑے معاف کیے؟ تو آئیں اس بات پر اعتقاد رکھیں کہ آپ کے سارے گناہ، آپ کے سارے قصور معاف ہو چکے ہیں. تو ایک جو بات سیکھنے کے لیے ہے لکھا وہ ملتا ہے. اچھا مسیحیت کا پیغام ایک یہ ہے، اس میں سے ہم سلیب نکال نہیں سکتے. مسیحیت کے پیغام میں سے ہم کیا نہیں نکال سکتے؟ سلیب اس لیے نہیں نکال سکتے کیونکہ سلیب پہ تو عادل منصف خدا جو ہے وہ انصاف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ گناہ کا یا شریعت کا جو تقاضا تھا وہ سلیب پہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مسیح کے جسم میں خدا باپ نے جسم میں کیا کر دیا؟ سزا کا حکم سنا دیا ہے، جاری کر دیا ہے. اور جب سزا ہو گئی تو کوئی باقی رہ جاتا ہے گناہ؟ اس لیے ہم بے عیب ٹھہرتے ہیں. تو آئیں دوبارہ کلسیوں میں چلتے ہیں تاکہ میں ایک میسج کو نیا روپ دے سکوں. کلسیوں 2 باب اور اس کی 14ویں آیت. اور حکموں کی